کلبھوشن یادو جو کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایک ایجنٹ اور بھارتی نیوی کا ایک کمانڈر ہے، 3 مارچ 2016 کو کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے بلوچستان سے گرفتار ہوا۔ کلبھوشن یادو پوری دنیا کے سامنے اعتراف کر چکا ہے کہ کس طرح وہ بھارتی فنڈنگ سے نہ صرف جاسوسی میں ملوث تھا بلکہ پاکستان میں دہشت گردی اور بلوچستان اور کراچی میں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں بھی ملوث رہا ہے۔ یادو کی گرفتاری کے بعد بھارت نے اس کے جاسوس ہونے کی تردید کر دی، لیکن یہ اعتراف بھی کیا کہ یہ ایک ریٹائرڈ نیول کمانڈر ہے۔ پاکستان یہ معاملہ UN میں بھی اٹھا چکا ہے، لیکن وہاں سے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں ملا۔ بھارت ماضی میں بھی اپنے جاسوسوں کو ڈس اون کر چکا ہے، جس پر ان کے کچھ جاسوس بھارت کے خلاف احتجاج بھی کر چکے ہیں۔ مانگ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی انڈین جاسوس ہیں جو پاکستان کی قیادت کاٹ کے آئے ہوئے ہیں، ان کا بینیفٹ دیا جائے۔ اگر ہم پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں تو ہم انڈیا میں بھی اپنا جو بھی ہے وہ برا کام بھی کر سکتے ہیں، اچھا بھی کام کر سکتے ہیں، برا بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کلبھوشن یادو صرف اور صرف پاکستان میں بھارتی حکومت کے لیے خفیہ معلومات حاصل نہیں کرتا تھا، بلکہ بھارتی حکومت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ گرفتاری اور اعتراف کے تقریباً 1 سال بعد کلبھوشن یادو کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت موت کی سزا سنائی گئی ہے، جس کی توثیق پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ نے بھی کر دی ہے۔ کلبھوشن یادو کا اعتراف اور اس کا پکڑے جانا بھارت کی پاکستان میں اسٹیٹ فنڈڈ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور بھارت کی کراچی اور بلوچستان میں مداخلت کو بے نقاب کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان آرمی کی جانب سے کلبھوشن یادو کو ٹرائل کے ذریعے یہ سزا سنانا پاکستان کا بھارت کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ ہم اپنی سرزمین پر کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے ہر قسم کے دہشت گرد کو یہی سزا سنائیں گے۔